ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں بہت سارے جانور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کو نہ تو کسی چیز کا ڈر تھا، نہ کوئی خوف۔ بلا خوف و ڈر وہ جنگل میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ اچانک ایک دن اسی جنگل میں ایک شیر آ گیا۔ شیر اب روزانہ ایک جانور کو کھا جاتا۔ شیر جانوروں پر حملہ کرتا اور ان کو زخمی کر ان کا گوشت کھا جاتا۔ اب جنگل کے جانور بہت پریشان ہو گئے۔ ایک دن سارے جانور آپس میں مل بیٹھے اور آپس میں ڈسکس کرنے لگے کہ شیر سے کیسے بچا جائے۔ سب نے مل کر ایک تجویز نکالی کہ ہم شیر کو ایک جانور روزانہ خود دے دیا کریں گے، اس طرح ہمیں کوئی خوف و ڈر نہیں ہوگا۔ اب وہ سب جانور مل کر شیر کے پاس گئے، شیر کو یہ تجویز سنائی کہ ہم آپ کو ایک جانور روزانہ کا بھیجا کریں گے، آپ ہم پر خود سے حملہ مت کریں۔ شیر اس بات پر راضی ہو گیا۔ اب روزانہ ایک جانور شیر کے پاس آتا اور شیر اس پر حملہ کرتا اور اس کو کھا جاتا۔ ایک دن جب خرگوش کی باری آئی، خرگوش بہت ڈر رہا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے جب شیر کے پاس گیا، راستے میں اس نے ایک ترکیب سوچی کہ شیر سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ اس کو ایک ترکیب سوچی، وہ شیر کے پاس پہنچا۔ شیر نے جب خرگوش کو دیکھا تو وہ بہت چھوٹا سا ننھا منھا سا جانور تھا۔ شیر کو اس پر بہت غصہ آیا۔ شیر کو بہت بھوک لگی تھی۔ اس نے کہا کہ اس ننھے منھے چھوٹے سے جانور سے میری بھوک تو نہیں مٹ سکے گی۔ اس نے خرگوش کو غصہ کیا۔ خرگوش نے شیر سے بولا کہ ہم 4 خرگوش آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے، راستے میں ہمیں ایک اور شیر ملا۔ اس نے میرے باقی 3 ساتھیوں کو کھا لیا۔ میں اپنی جان بچا کر آپ کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ شیر کو اس بات پر بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا میرے علاوہ جنگل میں کوئی دوسرا شیر کیسے آ سکتا ہے؟ خرگوش نے شیر کو بولا آقا آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ شیر کہاں ہے۔ شیر یہ سن کر خرگوش کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ خرگوش شیر کو ایک کنویں کے پاس لے گیا۔ کنواں پانی سے بھرا تھا۔ خرگوش نے شیر کو کنویں کے پاس لا کر بولا کہ آقا وہی دوسرا شیر جس نے میرے باقی 3 ساتھیوں کو کھا لیا وہ اس کنویں میں ہے۔ شیر نے جب کنویں میں دیکھا تو شیر کو اپنا عکس نظر آیا۔ شیر یہ سمجھا کہ یہ دوسرا شیر ہے۔ شیر نے بغیر کچھ سوچے سمجھے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ کنویں میں پانی گہرا تھا۔ شیر پانی سے بچ نہ سکا اور پانی میں ڈوب گیا۔ یہ دیکھ کر خرگوش بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی باقی جانوروں کے پاس گیا اور ان کو یہ سارا قصہ سنایا۔ اب سارے جانور ہنسی خوشی دوبارہ جنگل میں بلا خوف و ڈر رہنے لگے۔